میں ایک دفعہ پھر جناب اسپیکر اپنے وزیر اعظم اور سپہ سالار دونوں کی یہ جو ٹیم ہے اس کی کامیابی کی ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کامیابی دے، اور یہ مذاکرات جو ہے کامیاب ہوں، پاکستان جو ہے مزید سرخرو ہو، پاکستان کی عزت میں مزید اضافہ ہو، تکریم میں اضافہ ہو، اور پاکستان کا نام جو ہے عالمی برادری کے اندر جو ہے عزت اور احترام کے ساتھ لیا جا سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کی بدخوئی کرتے ہیں، اس کی تباہی یا بربادی کا خدا نخواستہ اس کے لیے جو ہے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، چاہے وہ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی عزت اور آبرو کا تحفظ اور کم از کم اس کی بدخوئی سے جو ہے باز آنا چاہیے۔ شاید ہمارے پاس 75-76 سال میں بہت سی غلطیاں، کوتاہیاں، ٹھوکریں جو ہیں، ہماری تاریخ جو ہے اس سے بھرپور ہے، لیکن آج پچھلے 2 سال کی، 2.5 سال کی جو تاریخ آپ کو بتا رہی ہے کہ پاکستانی آل اوور دا ورلڈ، جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں، وہ فخر سے اپنی شناخت بتا رہے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں، اور میرے وطن نے ایک 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، اور آج میرا وطن جو ہے ساری دنیا کی تمناؤں کا اور امیدوں کا مرکز بنا ہوا ہے کہ امن قائم ہوگا، خلیج فارس کھلے گی، ہرمز کھلے گی، تیل کی جو ہے دوبارہ ترسیل شروع ہوگی، گیس کی ترسیل شروع ہوگی۔ خلیج فارس کے دونوں طرف ہمارے بھائی ہیں، ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف ہماری بحرین ہے، کویت ہے، عمان ہے، UAE ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، ہمارے بھائی ہیں، اور وہ ہمارے بھائی جو ہیں ہمیں اتنے ہی عزیز ہیں۔ ہم ان بھائیوں میں جس طرح صلح کا کردار ادا کر رہے ہیں، ہمارا دین بھی ہم پہ یہ فرض کرتا ہے، ہمارا دین بھی یہ ہم پہ لازم کرتا ہے، میکس اٹ انکمبنٹ اپون اس، کہ ہم ان میں صلح کی۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ مومنوں میں صلح کرو، اور یہ آنے والے وقتوں میں اس کے بے شمار ڈیویڈنڈز ہوں گے، جو پاکستان جو ہے اپنی روزگار کی وجہ سے یا اپنی مزدوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو پہچانے جاتے تھے کہ ان کو اپنے ملک میں روزگار نہیں ملتا، یہ باہر آ کے جو ہے کام کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ بھی باعث عزت ہے۔ میں خود اسی برادری سے تعلق رکھتا ہوں، 13 سال میں ملک سے باہر رہا، لیکن ہمیں اس جنگ میں بھارت نے جو ہم نے فتح حاصل کی، اور آج یہ جو مقام ہم نے حاصل کیا ہے، ہمیں ایک نئی شناخت ملی ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ اپنے ملک سے کہیں بیونڈ جو ہے صلح کا کردار جو ہے ایک بین الاقوامی جو فیوڈ ہے، جو بیسیکلی جو ہے زائنسٹ رجیم نے، اسرائیل نے جو جنریٹ کیا ہوا ہے، اس کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس میں صلح کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ جناب اسپیکر، مسلم دنیا کو، عالم اسلام کو ایک بات جو ہے ریکگنائز کرنی چاہیے کہ ہمارا اصلی اور ابدی دشمن جو ہے، جہاں ہندوستان ہے وہاں اسرائیل بھی ہے۔ اللہ کرے ہم کامیاب ہوں، یہ صلح صفائی ہو جائے، امن قائم ہو جائے، لیکن اس کے اوپر پہرا دینا پڑے گا۔ مسلمان برادری کو اس پہ پہرا دینا پڑے گا۔ جس طرح زائنسٹ انفلوئنس جو ہے ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کے تانے بانے جو ہیں یورپ میں بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، اور جگہ پہ بھی ہیں، ایون عرب دنیا میں بھی ان کے تانے بانے ہیں۔
اس کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس پھر ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ قیادت کا رول ادا کر سکتا ہے۔ ہماری معاشی مشکلات ہیں، اور وہ معاشی مشکلات جو تھیں وہ اور زیادہ پچھلے 15-20 دن میں کمپاؤنڈ ہو گئی ہوئی تھی۔ کل کی میٹنگ، پرسوں کی میٹنگ، ترسوں کی میٹنگ، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے ہم امداد لائیں گے، یا کہاں سے ہم جو ہے، اگر سر ڈامتے تھے تو پاؤں ننگے اٹھتے تھے، جب پاؤں ڈامتے تھے تو سر ننگا ہو رہا تھا۔ مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا تھا، بلکہ آلریڈی ہمیں اوورٹیک کر چکا ہوا تھا۔ اس کے اور کمپاؤنڈ ہونے کے جو ہے امکانات بالکل واضح تھے۔ اس میں دعا گو ہیں کہ سارے 25 کروڑ عوام، اور جہاں جہاں اس کے منفی اثرات جا رہے تھے، ہم دعا گو ہیں کہ عام انسان جو ہے وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں بستا ہو، اس کو مشکلات جو ہے جو سامنے نہ کرنا پڑے، جو یہ جنگ جو ہے سگنل کر رہی تھی کہ یہ مشکلات جو ہے ہمیں کل یا پرسوں یا ترسوں جو ہیں ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں ایک دفعہ پھر جناب اسپیکر اپنے وزیر اعظم اور سپہ سالار دونوں کی یہ جو ٹیم ہے اس کی کامیابی کی ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کامیابی دے، اور یہ مذاکرات جو ہیں کامیاب ہوں، پاکستان جو ہے مزید سرخرو ہو، پاکستان کی عزت میں مزید اضافہ ہو، تکریم میں اضافہ ہو، اور پاکستان کا نام جو ہے عالمی برادری کے اندر جو ہے عزت اور احترام کے ساتھ لیا جا سکے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ باہر بیٹھ کے پاکستان کی بدخوئی کرتے ہیں، اس کی تباہی یا بربادی کا خدا نخواستہ اس کے لیے جو ہے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی، چاہے وہ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی عزت اور آبرو کا تحفظ، اور کم از کم اس کی بدخوئی سے جو ہے باز آنا چاہیے۔ خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ شاید اس سے بڑا فخر کا لمحہ پاکستان کی تاریخ میں آیا ہو۔ دنیا کے طول و عرض میں پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے، یورپی مسلم ممالک وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع نے اظہار خیال کرتے ہوئے مزید کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ نے 60-70 دفعہ ہماری فتح کا ذکر کیا، ہم سفارتی کامیابیوں کا بہت بڑا ورثہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، پاکستان کا وقار عالمی سطح پر بلند ہو رہا ہے۔ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب اور انتہائی قابل احترام کابینہ کے آنریبل ممبرز، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین وزرات، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ جبکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں فضل و کرم سے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ جو اگر کوئی عمر بھر اس کے لیے توقع کرتا رہے، تگ و دو کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، تو اس ذات باری تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ آج جس عزت سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ صرف آپ سب کی اجتماعی کاوشیں، خلوص، محنت، امانت اور دیانت، اور سب سے بڑھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، ان دوست ممالک کے لیے، برادر ممالک کے لیے جس خلوص کے ساتھ آپ نے اس جنگ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں اور اس نے قبول فرما لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں صرف ایک ہی طریقے سے اس ذات باری تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے سر اس کے حضور ہمیشہ کے لیے سر بسجود رہیں،
اور جتنا اس کا شکر ادا کر سکیں وہ کم ہے، اس لیے کہ نہ صرف یہ جنگ کے شعلے اس خطے کو لپیٹ میں تقریباً لے چکے تھے، بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی، جس کو آج تقریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن جو آج جس عزت اور وقار کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو عطا کی ہے، اس کمرے میں موجود میرے انتہائی قابل احترام میرے بزرگ بھائی اور بہنیں، اور پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے 24 کروڑ عوام، یہ عزت آپ سب کی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیتے، اس کو اگر منظور نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی دوسری وجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس جنگ کے جو شعلے 2 ہفتے کے لیے بجھ گئے ہیں، انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو ہمیشہ کے لیے بجھ جائیں گے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پارٹنرشپ، خلوص، نیک نیتی، صرف ایک نقطے کے اوپر ہم پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ یکسو تھی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ یہ وہ اصل نقطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اور آپ نے اپنے فجر کی نماز یا تہجد کی نماز کے بعد جس طرح آپ لوگ اور پوری قوم چاروں صوبوں میں جس طرح سر بسجود رہی کہ یا اللہ، یہ جنگ جس میں بھائی کو بھائی سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور فروئی جو مسائل کھڑا کر کے خدا نخواستہ مختلف مکاتب فکر کے جو مسلمان ہیں، جو ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، یعنی ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ان کو آپس میں لڑا دیں، لیکن اس خدائے بزرگ و برتر کو یہ منظور نہیں تھا۔ بڑی اندرونی سازشیں بھی اور بیرونی سازشیں بھی ہوئیں، بے پناہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ وہ لمحہ عزت اور تکریم کا یہ صدیوں میں اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے۔ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت عطا فرمائی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اٹ از دا موسٹ شائننگ مومنٹ۔ ٹوکیو سے لے کر لندن تک اور کاسا بلانکا سے لے کے کوالالمپور تک، ٹیلی ویژنز اور تمام جو ادارے جو ہیں جس طرح آج پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں، اس طرح کا منظر دیکھتے آپ کبھی نہیں دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آج اس مالک کے حضور سجدہ ریز ہونے کا یہ موقع ہے کہ اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورے 1 مہینے سے زیادہ محیط اس عرصے میں ڈپٹی پرائم منسٹر اپنی پوری ان کی جو فارن آفس کی جو ان کی ٹیم ہے، ان کے ساتھ دن رات کام کرتا رہے، اور ان تک محنت کی ہے انہوں نے۔ اور اس کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وہ کئی راتیں جاگتے رہے، اور کس طریقے سے انہوں نے امریکی لیڈرشپ کے ساتھ، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ جو ان کے رابطے رہے، جس طرح بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ مل کر ان کے لیے اور فیلڈ مارشل کے لیے بھرپور آپ اور یہ اگر کاوش ہے، اگر اس کو منظور نہ ہوتا تو یہ سفارتی کامیابی ہمیں حاصل نہ ہوتی۔ باخدا یہ بات، دس از دا مورل آف دا اسٹوری۔ اور پوری رات ہم لگے رہے، اور جس طریقے سے یہ چیز آرگنائز ہوئی، یہ ایک ایسی تصویر ہے، ایسی کہانی ہے
کہ جس کو اگر ہم اس کو کتاب کی شکل میں لائیں گے تو اس قوم کے لیے، آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک سبق ہوگا کہ کس طرح مایوسی کی حالت میں مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور آگے کوشش کرنے کے اور بڑھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اپنے اس رب پر توکل ہو، کامل یقین ہو، اور یہ فیصلہ ہو کہ بھئی ہم نے اپنا یہ کر گزرنا ہے، کامیابی ناکام اس کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ پر اس طرح مدد کرتا ہے. اس طرح پھر آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے کہ چلو تمہاری اتنی ہمت، تم ایک نیک کام پر نکلے ہو، چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. یہ ہے وہ واقعہ کا نچوڑ. میں ایک دو باتیں آپ سے اس سلسلے میں مزید کروں گا، مگر اس وقت میں ایرانی لیڈرشپ اور امریکی لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن ریکارڈ کہ جنہوں نے میری ریکویسٹ کو، میری درخواست کو پذیرائی بخشی اور امن کی خاطر پاکستان کی ایک سنجیدگی کو، پاکستان کے خلوص کو انہوں نے پذیرائی دی. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واقعات ہیں جو میں آج چاہتا تھا کہ کابینہ میں آپ کے سامنے میں پیش کروں. میں اس حوالے سے ایران کے صدر جناب مسعود پزشکیان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے میری جو ریکویسٹ تھی اس کو انہوں نے قبول کیا. میں اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے میری ریکویسٹ پر 2 ہفتے کے لیے یہ جو ایک پاز لے کے آئے ہیں، جس کو عارضی سیز فائر آپ کہہ لیں. میں تمام خلیجی ممالک کا، جس میں سر فہرست سعودی عربیہ ہے، اس میں قطر ہے، اس میں عمان ہے، کویت ہے، ترکی ہے، انڈونیشیا ہے، مصر ہے، آذربائیجان ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، اور ہمارا عظیم ہمالیہ دوست چین، ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پوری ایفرٹ میں پاکستان کا ساتھ دیا.